السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین کرام، میں اسید ربیع آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں۔ گزشتہ قسط نمبر 48 میں نکاح کا بیان مکمل ہو چکا ہے۔ اب قسط نمبر 49 سے طلاق کا بیان شروع کرنے جا رہے ہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں طلاق ایک اہم مسئلہ بنا ہوا ہے۔ بہت سارے حضرات اس سے الجھے ہوئے ہیں اور پریشان ہیں، اور بہت سے لوگوں میں اس کے غلط مسائل عام ہو رہے ہیں اور کیے جا رہے ہیں۔ باطل طاقتیں اس پر محنت کر کے طلاق کو ایک اہم مسئلہ بنانے کی کوشش کر رہی ہیں، اور بیجا اور غلط اشکالات کر کے اسلام جو دین حق ہے اس کو غلط ثابت کرنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے۔ خصوصاً ہمارے ملک ہندوستان کے تناظر میں طلاق کو سمجھنا بہت ضروری اور ناگزیر ہے، چونکہ حکومت کی نگاہ میں طلاق ایک جرم بن چکا ہے۔ اس تناظر اور اس پس منظر میں ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم طلاق کے مسائل کو سیکھیں اور صحیح سیکھیں اور صحیح لوگوں تک پہنچائیں اور اپنی ذمہ داری کو نبھائیں۔ تو آئیے ہم طلاق کے بیان کو شروع کرتے ہیں۔ آج کی قسط نمبر 49۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلسلہ نمبر 212، طلاق کا بیان۔ مسئلہ نمبر 632، غلط مسئلہ۔ طلاق دینا بلا کسی قباحت برائی کے جائز ہیں۔ صحیح مسئلہ۔ اللہ کے نزدیک حلال کردہ چیزوں میں سب سے ناپسندیدہ چیز طلاق ہے، پس بلا کسی معقول وجہ کے ہرگز طلاق کے متعلق سوچنا بھی نہیں چاہیے۔ مسئلہ نمبر 635، غلط مسئلہ۔ معاشرے میں طلاق پر پابندی لگانا صحیح ہے۔ صحیح مسئلہ۔ میاں بیوی میں جب باہم موافقت بالکل نہ رہے تو طلاق ایک ضرورت بن جاتی ہے، اور یہ فطرت کے عین موافق ہے۔ اس پر پابندی لگانا صحیح نہیں، ورنہ وہی ہوگا جو ہندوؤں میں ہوتا ہے کہ شوہر بیوی سے چھٹکارے کے لیے یا تو مار دے گا یا ایک زندہ لاش بنا دے گا یا خودکشی پر اس کو مجبور کرے گا۔ مسئلہ نمبر 636، غلط مسئلہ۔ کثرت طلاق پر بندش کے لیے طلاق دینے پر کوئی جرمانہ عائد کرنا صحیح ہے۔ صحیح مسئلہ۔ مفتابی قول کے مطابق مالی جرمانہ عائد کرنا صحیح نہیں۔ بعض حضرات نے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق اس کو جائز کہا ہے، مگر اس میں یہ طے کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے کہ کس نے طلاق واقعی ضرورت میں دی اور کس نے بلا وجہ دی، کیونکہ یہ خانگی معاملہ ہے۔ پس جرمانے کے بجائے کثرت طلاق کے اسباب پر نظر کر کے ان کی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے۔ جزاک اللہ خیر و احسن الجزاء۔ فرش التراب